کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم پچھلے چند دنوں میں مقرر کی گئی خطبات سورہ مریم کی ترتیب کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج کا درس و خطاب سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلا درس ہم نے آیت نمبر 40 پر ختم کیا تھا۔ یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام اور مقرب اولیاء اور صلحاء کا ذکر فرمایا، اور ان آیتوں میں اس میں سورہ مریم بھی ہے، اور کچھ آگے سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء آ رہی ہیں۔ ان صورتوں میں تو خاص طور پہ حکم دیا، جیسا کہ اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور آپ کے توسط سے حضور علیہ السلام کی امت مرحومہ کو یہ حکم منتقل کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں اب میرے برگزیدہ بندے اور نبی ابراہیم کا ذکر بھی کر۔ یہ کہے بغیر کہ ذکر کر، مقصود تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور بیان ہے، اور یہ حکم دیے بغیر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور بیان اس مقام پر ہو سکتا ہے۔ مثلا جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے آگے آیات کریمہ اس کو بیان کر دیتی، مگر یہ جو چند الفاظ اور کلمات ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں یعنی قرآن میں اب ابراہیم کا ذکر بھی کر۔
ابراہیم کا جو حال اور بیان مذکور ہو چکا ہے، اب وہ بھی اپنی امتیوں کو پڑھ کے سنا۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ، اب آپ ذہن نشین فرما لیں یہ نقطہ کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے، اللہ کا کلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ خواہ کوئی نبی ہو، رسول ہو، اور کتنا بھی برگزیدہ اللہ کا اور محبوب بندہ ہو، اس کا ذکر اور اس کا بیان اور اس کے حالات از خود فی نفس ہی اللہ اور اس کے کلام کے برابر تو نہیں ہو سکتے، جی نہیں ہو سکتے۔ تو بیان فرمانے والا اللہ ہے، کلام اللہ کا ہے، اور اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کسی نبی اور کسی رسول کا رتبہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے رتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے، حضور کا درجہ، آپ کا رتبہ سب انبیاء اور رسولوں کے رتبوں سے اونچا ہے۔ ایک خود سب سے اونچا کہ خالق ہے، ایک اس کے کلام کا رتبہ سب سے اونچا کہ وہ کلام الہی ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا رتبہ سب سے اونچا کہ افضل الرسل ہے۔ ان ساری فضیلتوں کو سامنے اور اپنے ذہن میں رکھیں، اور اب دیکھیں کہ اس حکم کا منشا کیا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے کچھ ابراہیم کا، اپنے محبوب برگزیدہ بندے ابراہیم کا حال بیان کیا ہے، اس کے حالات بیان کیے ہیں، تو بھی اس کے حال کو پڑھ کر اپنی امت کو سنا۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، ولیوں کا، مقرب بندوں کا ذکر کرنا اور ان کا حال پڑھنا اور پڑھ کے سنانا، یہ اللہ کا حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم کبھی اولیاء کرام کا تذکرہ آپ نے دیکھا نا، یہ کتاب ہے یا نہیں؟ تذکرے اور صحبتیں، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے اس میں، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں، حضور علیہ السلام کی بات ہے، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی۔ آپ نے دیگر کتابیں دیکھی ہیں، حسن اعمال، حسن احوال، حسن اخلاق، جو تربیتی نصاب کا حصہ بھی ہیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا ان میں بھی انبیاء کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے، ائمہ کا ذکر ہے، صوفیاء کا، صلحاء کا ذکر ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے اور کوئی یوں سوچ سکتا ہے، اور یہ سوچ نادانی ہوگی، کیا کہ کوئی یوں سوچے کہ کیا ضرورت ہے اولیاء کا ذکر کرنے کی، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے کلام کا ذکر کیا جائے، قرآن کا ذکر کیا جائے، اللہ کے احکام کا ذکر کیا جائے، یہی کافی۔ جب اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کے احکام کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر الگ سے نبیوں کا، ولیوں کا، اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خیال ذہنوں میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ بولیے، اور کئی ذہنوں میں آتا ہے۔ تو میں اس غلط خیال کا ازالہ کر رہا ہوں اور بات سمجھا رہا ہوں خود قرآن مجید کے حوالے سے کہ ان کا اللہ کے مقرب بندوں کے ذکر کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ یہ حکم خدا ہے اور سنت مصطفیٰ ہے اور خود طریقے کلام الہی یعنی طریقے قرآن ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں تو کوئی ضرورت ہے نا ہماری، جو اللہ فرما رہا ہے اب میرے ابراہیم کا ذکر کر، اب میرے ابراہیم کا ذکر کر، پھر فرمایا اب میرے موسیٰ کا ذکر کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، پھر فرمایا اب میرے اسماعیل کا ذکر کر، کیا؟ اب میرے اسماعیل کا ذکر کر، پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پھر فرمایا اب میرے ادریس کا ذکر کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اور یہ تو ہے نا انبیاء کا حال،
نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا انبیاء کا بھی اور اولیاء کا بھی. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نبی نہیں، وہ تو ولیہ ہیں. پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب میری برگزیدہ بندی، میری ولیہ، عابدہ، زاہدہ، عارفہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کا ذکر کر. اور پھر آج آپ پڑھیے یہ جو تذکرے اور صحبت کتاب ہے، اس کا جو مقدمہ لکھا ہے نا، میں نے مقدمہ پڑھا آپ نے، آج اس مقدمے کو پھر پڑھیے، اس میں ساری باتیں تفصیل سے آپ کے ذہن میں دوبارہ آئیں گی. ایک یہ ہے کہ فرمایا ذکر کر، اور پھر آگے اللہ پاک نے خود ذکر شروع کر دیا ہے. میرے زکریا کا ذکر کر، اور یہ بتا کے فرمایا جب اس نے رات کی تنہائی میں چپکے سے مجھ سے دعا مانگی. اب توجہ طلب نقطہ ہے، یہ بات بتانے میں کیا راز ہے؟ ایک تو ہے اصلاح سیرت، اصلاح سیرت، اصلاح احوال، اصلاح اعمال، تاکہ ہم بھی اس راہ پر چلیں. اور جا بجا قرآن مجید نے فرمایا، یعنی اولیاء اللہ کا ذکر کر کے، ان انبیاء کا ذکر کر کے، ان کے احوال بیان کر کے، ان کی دعاؤں کا ذکر کر کے، تو پھر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو اللہ والا بنایا تھا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے بہت ہی عبادت گزار بندے تھے، بہت ہی عبادت گزار لوگ تھے. كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور یہ سارے بڑا صبر کرنے والے لوگ تھے. یہ ساری چیزیں ذکر کی، اور پھر آگے یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم نے یہ جو کچھ بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا ہے کہ اب کوئی اگر عبادت گزار بننا چاہے، میرا طاعت گزار بننا چاہے، میری طاعت، عبادت، محبت اور معرفت اور میری رضا اور خوشنودی کی راہ پر چلنا چاہے، تو فرمایا یہی ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں یہی راستے ہیں جو ان پر چلے گا میری معرفت کی منزل کو پالے گا. یہی عبادت گزاروں کی راہیں ہیں جو ان پر چلے گا میری معرفت اور محبت اور قربت کی منزلوں کو پالے گا. یعنی ان کے حال اس لیے بیان کیے کہ جو ایسا حال پیدا کرنا چاہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ ان کا حال پڑھے اور پھر ان کے حال جیسا حال اپنا لے. جو چاہے کہ ان جیسی راتیں نصیب ہو جائیں، وہ یہ پڑھے کہ ان کی راتیں کیسی بسر ہوتی تھی، اور پڑھ پڑھ کر، سن سن کر، سوچ سوچ کر پھر ان کے اندر اپنے آپ کو گم کر لے. جو چاہے کہ ان کی عبادت گزاریاں کیسی تھیں، ان کی عبادت گزاریوں کے حالات پڑھے اور پھر ان کو اپنانے کی خواہش پیدا کر لے. یہ فطری طریقہ ہے ان اللہ والوں کے ذکر کو پڑھنا، ان کو سننا، ان میں غور کرنا. اس سے یقیناً دل کے اندر ایک چنگاری پیدا ہو جاتی ہے، ایک شوق جنم لیتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. وہ محبت رفتہ رفتہ پھر ان اللہ والوں کی راہ پر بندے کو چلا دیتی ہے. یہ حکمت ہے، یاد رکھ لیں، اولیاء کا اور انبیاء کا تذکرہ کرنے کی، اولیاء اور انبیاء کا تذکرہ کرنے کی. آج بہت سے لوگ جنہیں قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا اور قرآن کا درس دینا تو اللہ نے عطا کیا، نصیب کیا، مگر بیک وقت بہت سا نصیب جو قرآن میں سے ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا نصیب تو ملا، مگر ایک نصیب وہ ہے جو قرآن سے ملتا ہے، وہ حصہ ہے، اس سے محروم ہو گئے. اور وہ یہ کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کے بتائے ہوئے راستے بعض اوقات سمجھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں. اس لیے خیال پیدا ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ چکوال میں خطاب کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا رہا. حضور کی شان اقدس میں میلاد النبی کا جلسہ تھا، 2 گھنٹے کے قریب خطاب ہوا، حضور علیہ السلام کا ذکر ہوا. جب خطاب ختم ہوا تو ایک نوجوان مجھ سے ملا اور مجھے کہنے لگا بڑا افسوس ہے آپ پر. خیر وہ تو الگ بات، میں نے کہا ہونا بھی چاہیے، میرا تو حال افسوس والا ہی ہے، ہونا تو چاہیے، لیکن اب آپ یہ بتائیں کس بات پہ افسوس ہے؟ اس نے کہا آپ نے ساری رات اتنے گھنٹے خطاب کیا اور اللہ کا نام ہی نہیں لیا اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کا
ذکر ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا بیٹے یہ جو ساری رات جو آپ نے گھنٹوں مجھ سے قرآن سنا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ حضور کا ذکر کرتا رہا اور قرآن سے کیا۔ اس نے کہا کیا تو قرآن سے، تو قرآن اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ بولیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ تو درست ہے، مگر آپ تو حضور کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا نہیں کیا۔ میں نے کہا اللہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم تیرا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یصلون کے معنی ہیں بہت سارے، درود بھیجتے رہتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حضور کو اپنی قربتیں عطا اللہ پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہر وقت حضور پر اپنا درود بھیجتا اور حضور کا ذکر کرتا ہے، اور فرشتوں کو بھی ساتھ ملا رکھا ہے۔ فرشتوں آؤ میں اپنے نبی کا ذکر کرنے لگا ہوں، نبی پر درود پڑھنے لگا ہوں، تم بھی میرے ساتھ مل کر پڑھو، تم بھی میرے ساتھ مل کر پڑھو۔ اب برسبی کرا ایک مسئلہ آ گیا، وہ سمجھا دوں۔ ایک مسئلہ آ گیا، یہ مسئلہ کتابوں میں ذکر نہیں ہوا اور نہ یہ نقطہ اس دلیل سے کبھی کسی نے بیان کیا، میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ یہ نقطہ جو سمجھا رہا ہوں یہ مسئلہ اس دلیل سے کسی نے نہیں سمجھایا، نہ میں نے سنا کہیں سے، نہ میں نے پڑھا۔ یہ دلیل صرف قرآن نے دی ہے، یہ دلیل صرف آپ کو درود و سلام ملا کر پڑھاتے ہیں نا، نہیں پڑھاتے ملا کر درود و سلام؟ تو درود و سلام مل کر ایک اکیلا پڑھنا بھی اللہ کو قبول ہے اور اللہ کے رسول کو قبول ہے، مگر مل کر ملا کر پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ ملا کر پڑھنا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون جمع کا صیغہ ہے۔ فرمایا اللہ اکیلا بھی پڑھتا ہے نبی پر درود، یاد رکھ لیں اللہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اکیلا بھی نبی پر درود پڑھتا ہے، مگر اکیلا تو وہ مومنوں پر بھی پڑھتا ہے، اکیلا یاد رکھ لیں مومنوں پر بھی پڑھتا ہے، ان کی شان کے لائق، نبی پر بھی پڑھتا ہے اکیلا، مومنوں پر بھی پڑھتا ہے، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھنے کا ایک وقت آتا ہے تو فرشتوں کو بلاتا ہے، فرماتا فرشتوں آؤ میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے لگا ہوں، نغمہ الوہی بلند ہو رہا ہے، تم بھی ساتھ شریک ہو جاؤ، آؤ سب مل کر پڑھیں صلی علی محمد، آؤ سب مل کر پڑھیں صلی علی محمد، صلی علی رسول اللہ، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، ذرا پڑھائیں نا قاری صاحب، صلی علی نبینا، یہ وہ کام ہے جو اللہ کرتا ہے اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ اس لمحے سنت الہی بھی پوری ہو رہی ہے، سنت ملائکہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور چشم تصور میں اپنے خیال کو عرش پر لے جائیں اور اپنی روحوں کے کان کھولیں، دلوں کے کان کھولیں، روحوں کے کان کھولیں اور روحوں کے کان سنیں کہ ندا آ رہی ہے صلی اللہ میرے سر سے اور طرز لگا کے پڑھیں، کوئی اور طرز لگائیں نا، عربی کی طرز کوئی اور لگا دیں۔ کیا خرابی صلی یا نبی الہدا، اس طرح کا
تو اللہ پاک نے فرمایا اب میرے محبوب بندوں کا ذکر کر. تو انبیاء کا، اولیاء کا، مقرب لوگوں کا ذکر کرنا یہ بات طے ہو گئی. اللہ کی سنت ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گیا، اور حکم قرآن ہو گیا. حکم قرآن ہو گیا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک روز گلی سے گزر رہے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا، فرماتے ہیں بھائی میں نے تو ایک مرتبہ کتے سے اصلاح لی تھی. کتے سے اصلاح لی تھی. کیا اصلاح لی تھی؟ پہلے تو آپ یوں دیکھیں نا اصلاح لیتے کیسے تھے اللہ والے. پہلے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک ملازم رکھا، غلام خریدا، غلام خدمت کے لیے، اور وہ میرا استاد ہو گیا. میں نے تو اپنے غلام کو، خادم کو استاد بنا دیا. اس سے اصلاح پائی، ہدایت پائی. پوچھا حضرت اس اپنے غلام اور خادم سے کیسے اصلاح لی؟ فرماتے ہیں جب میں اسے خرید کے لایا اور خدمت سونپنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کیا پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جی کچھ نہیں، جس سے آپ پکار لیں. کوئی نام نہیں، جس نام سے چاہے پکار لیں. پھر میں نے پوچھا اچھا بھی تم یہاں رہو گے، بتاؤ کھاؤ گے کیا؟ تمہارے لیے کیا کھانا تیار کریں؟ فرمایا کچھ نہیں، جو کھلا دیں گے کھا لیں گے. پھر میں نے پوچھا اچھا کوئی یہ خواہش بتا دو، کوئی یہ خواہش جو کبھی کبھی پورا کر دیا کریں. خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا کوئی خواہش نہیں، جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش. بس یہ تین باتیں سنی، تڑپ کے گر پڑے، رو پڑے، زاروں قطار رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یہ میرا غلام ہے اور اس نے غلامی کو سمجھ لیا ہے. کاش میں بھی اپنے مولا کا اسی طرح کا بندہ ہوتا. میں اس سے نام پوچھتا ہوں. میں اس سے پوچھا تو تم بتاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں تو غلام ہوں، غلاموں کو ان چیزوں سے کیا سروکار. مالک جس نام سے پکارے وہی نام ہوتا ہے غلام کا. مالک جو کھلا دے وہی غذا ہوتی ہے. مالک جس بات سے خوش ہو جائے وہی خواہش ہوتی ہے. غلاموں کو اور چیزوں سے کیا سروکار. رو پڑے اور کہنے لگے کاش مولا میں بھی تیرا ایسا ہی بندہ ہوتا، میں بھی تیرا ایسا ہی بندہ ہوتا. تو سبق سیکھا نا. تو جن کا امر صدق پر مبنی ہو، اندر سچائی ہو، پھر وہ ہر قدم پہ سبق سیکھتے ہیں. سچائی ہو تو سبق سیکھ لیتے ہیں، اور سچائی نہ ہو تو پھر ہر بات میں دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا. اور باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ گزر رہے ہیں راستے سے، ایک کتا بیٹھا تھا. آپ نے اپنا دامن جو قمیص تھا اس کو تھوڑا سمیٹ کر ایک طرف ہو کر گزر گئے. قمیص سمیٹا کہیں کتے سے مس نہ ہو جائے کپڑا، اور ذرا بچا کر گزر گئے. کتے کو اللہ نے زبان دی. اور باقی اولیاء اور افا اللہ ان کو فہم دیتا ہے، جو بات سمجھنی سمجھانی ہو وہ منتقل ہو جاتی، کمیونیکیشن آ جاتی. کتا بول پڑا، حضرت باعزید بستانی میری بات تو سنتے جائیں. کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھ سے آپ دامن بچا کے کیوں نکلے؟ اس نے کہا پلیدی کے ڈر سے کہ کپڑے پلید نہ ہو جائیں. اس نے کہا جو پلیدی دل میں بچا رکھی ہے وہ کب پاک ہوگی؟ کپڑے تو پلیدی سے بچا رہے ہیں، اور جو دل میں پلیدی ہے. ہائے ہائے. بلے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ باروں دھویں لگتا گوڈے کہ تیرے اندر رہی پلیدی. باروں دھویں لگتا گوڈے تیرے اندر رہی پلیدی. وہ کتا کہنے لگا دل کی پلیدی کب کیسے پاک ہوگی؟ اور پھر کہنے لگے اگر میں خشک ہوں
اور آپ کے کپڑے مجھ سے مس ہو جاتے، کتا کہہ رہا ہے، تو وہ پلید نہ ہوتے، اور اگر میں گیلا ہوتا مس ہو جاتے، پلید ہو جاتے، اتنی بات ہی تھی نا، جا کے دھو لیتے، مگر جتنا دھیان کپڑے کی پلیدی، کپڑوں کو پلیدی سے بچانے کا کیا ہے، اس قدر دھیان دل کو پلیدی سے بچانے کا بھی کر لو۔ کہتے ہیں یہ جملہ تھا اوائل دور میں، اس سے اصلاح لی اور میں دل کی صفائی کے لیے لگ گیا۔ تو صدق اور صداقت جو ہے، صدق و صداقت، یہ ولایت کا بھی امر ہے، نبوت کا بھی امر ہے۔ اس کا آغاز اپنے من سے ہوگا، بولیے، اپنے من سے ہوگا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے کہ آج سے جھوٹ بولنا بھی بند اور جھوٹ کرنا بھی بند، آج سے جھوٹ ختم۔ جھوٹ ہم میں سے کئی ہیں جو جھوٹ بولتے نہیں اور جھوٹ کرتے ہیں، تو جھوٹ کرنا تو بولنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کذب ختم، صداقت کو زندگی کا زیور اور زندگی کا راز بنا لیا جائے، اس میں حسن ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ آپ نے اپنے چچا، اس کا نام تھا آزر، آپ کے والد گرامی آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور چچا آزر تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا، اسی نے پالا تھا۔ ایک تو رشتے میں چچا بھی تھا حقیقی، اور چونکہ اس نے باپ کی جگہ پالا بھی تھا، تو ان دو نسبتوں کی وجہ سے اسی کو باپ کہہ کے بلاتے تھے، اور قرآن مجید نے محاورتاً وہی لفظ استعمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے باپ یعنی چچا آزر، اور آپ سوچیں گے کہ آپ کے حقیقی باپ کا نام کیا تھا؟ حقیقی باپ کا نام تھا طارق۔ کیا نام تھا؟ طارق۔ اور چچا کا نام آزر۔ فرمایا میرے چچا، باپ کے معنی میں فرمایا، تم ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ تمہاری کسی مشکل میں کام آ سکتے ہیں؟ یہ درس توحید تھا اور شرک سے پرہیز کرنے کا حکم تھا۔ شرک سے بچو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، روکا۔ اور سب سے پہلی دعوت کس کو دی؟ اپنے چچا کو، جو باپ کی مانند آپ کا پالنے والا تھا۔ تو سبق اس سے کیا ملا کہ سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ کیا درس ملا؟ سب سے پہلی دعوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے شروع کی؟ اپنے گھر سے۔ اور قریب ترین رشتہ تو اپنے چچا کا تھا جو باپ کے مرتبے پر تھا۔ گھر سے دعوت کا آغاز کیا، پھر آگے بات کی۔ ہمارا حال یہ ہے، وہ دعوت تو دعوت بنتی ہے جو گھر سے شروع ہو، گھر اس دعوت کے نمونے میں ڈھلے، پھر دعوت آگے اثر کرتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری دعوت سے گھر تو خالی ہے۔ ہماری دعوت سے گھر، یعنی ہم لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، گھر والے نماز نہیں پڑھتے، تو کیا دعوت رہی نماز کی؟ بولیے۔ لوگوں کو امانت اور دیانت اور تقویٰ کی تلقین کرتے ہیں، گھر میں یہ چیزیں موجود نہیں۔ لوگوں کو فحاشی عریانی سے روکتے ہیں، شرم اور حیا کا سبق دیتے ہیں، گھر میں شرم کی کمی ہو، حیا کی کمی ہو، فحاشی داخل ہو، عریانی داخل ہو، سب کچھ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور آج ٹی وی کے ذریعے جو فحاشی عریانی عام ہو رہی ہے، وہ گندے گندے فحش پروگرام ماں باپ، بیٹے بیٹیاں سب مل کر دیکھ رہے ہیں، اور باہر جا کے خطاب ہوتا ہے کہ شرم اور حیا ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب تک گھر ایک یونٹ ہے، اپنی دعوت کا آغاز گھر اور گھر والوں سے نہیں ہوگا، اس وقت تک باہر دعوت اثر نہیں کر سکتی۔ تو دو باتیں معلوم ہو گئی کہ اصلاح کا آغاز سب سے پہلے اپنے وجود سے ہونا چاہیے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ خود ہو بھی جائیے۔ جو دعوت آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، اس دعوت کا اطلاق پہلے اپنے وجود پر کریں، اور جس اصلاح کی بات آپ معاشرے کے لیے کر رہے ہیں، اس اصلاح کا آغاز اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سے کریں۔ یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت انبیاء۔ اپنے اہل قرابت کو دعوت دیں، گھر والوں کو دعوت دیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔
اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ، خود بھی دوزخ سے بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منصب رسالت سنبھالا تو سب سے پہلا حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب دعوت رسالت کے آغاز کا وقت ہے، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو جمع کر کے اپنا پیغام سنا دو۔ آغاز اپنے گھر والوں سے کریں۔ اب ماننا نہ ماننا ان کا نصیب، مگر آپ اپنی محنت کا حق ادا کر دیں، محنت کا حق ادا کر دیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی محنت پرواہ نہیں، بچوں کو لاڈ میں بگاڑ رہے ہیں، پرواہ نہیں، بچہ ہے، اپنا بچہ ہے، اوروں کا بالغ ہے۔ اپنا بچہ خرابی کرے، گناہ کرے، نماز کا تارک ہو، دین سے دور ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی پل رہا ہے نا، اس کے لچھن سارے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آج یہ کر رہا ہے، کل یہ کر رہا ہے، کرتا کرتا کیا بنے گا، کدھر جائے گا، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے، گھر جلتا دکھائی دے رہا ہے، مگر پیار اور جھوٹے لاڈ کے نام پر ہم تباہی کی اجازت دے رہے ہیں، اور جب بربادی گھر میں مسلط ہو جاتی، بچے نافرمان ہو جاتے، بیٹیاں نافرمان ہو جاتی، گھر میں فحاشی عریانی بے دینی کا ڈیرا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آنکھیں روتی ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں گے، بچے کہنا نہیں مانتے، گھر میں حکم نہیں چلتا، اس کے بعد بہتر ہے قبر میں چلے جاؤ، گھر تو آپ نے خود برباد کر دیا، اب قبر تو برباد نہ ہو۔ یا ابت، اے چچا، اپنی سب سے پہلے رشتے کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں باہر شرک کے خاتمے کی دعوت لے کے نکلنے والا ہوں، مگر سب سے پہلی دعوت شرک کے خاتمے کی گھر سے شروع ہوگی۔ آغاز گھر سے ہونا چاہیے اور اپنے وجود سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا یا ابت، پہلے شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی، اب اپنی اتباع کی دعوت دی۔ دو دعوتیں ہیں نبیوں کی، نفی شرک اور دعوت توحید۔ بولیے دعوت توحید۔ اس پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ ہمارے جو ہم عقیدہ، ہم مسلک لوگ اہل سنت والجماعت، زیادہ تر اولیاء اللہ کو ماننے والے، ہمارے ہاں توحید کا ذوق رفتہ رفتہ ہمارے واعظوں، مقرروں اور خطیبوں نے ختم کر دیا یا نہیں؟ جیسے دوسروں کے ہاں حب رسالت کا ذوق ختم ہو گیا ہے، دوسروں کے ہاں عشق رسالت اور حب و ادب رسالت کا ذوق ختم کر دیا گیا ہے۔ ادھر اسی طرح ذوق توحید اور ذوق عبادت، ذوق توحید ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا حسن توحید میں ہے، اور جن اولیاء کو آپ مانتے ہیں ان کی ساری ولایت کا راز توحید میں ہے، سارا تصوف توحید میں ہے، تصوف توحید کے سوا کچھ نہیں ہے، ولایت توحید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ہم یعنی کیا دو طرفہ تماشا ہے، اولیاء کو ماننے والے، اولیاء کی ولایتوں کو ماننے والے جن کی ولایت ساری نور توحید سے معمور ہے، وہ توحید کے ذوق سے عاری ہو گئے، توحید کے ذوق سے عاری ہو گئے، قرآن کے ذوق سے عاری ہو گئے، توحید کے ذوق سے عاری ہو گئے۔ جب توحید کا ذوق نہ رہا باقی کیا بچا؟ تو سب سے پہلا امر دعوت نبوت اور رسالت کا توحید ہے، اس کے بعد نسبت نبوت اور رسالت اور اتباع ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا نا، یا ابت، پکارا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اللہ کے ہر غیر کی عبادت چھوڑ دو اور اپنی جبین نیاز صرف اللہ کے حضور جھکاؤ کہ توحید کے بغیر کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی دعوت۔ دوسری دعوت فرمایا یا ابت، اے ابا، اے چچا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے ما لم یاتک، جو تمہارے پاس نہیں پہنچا، علم نبوت۔ فاتبعنی، اگر حق کو پانا چاہتے ہو، راہ ہدایت کو پانا چاہتے ہو، فاتبعنی، تو میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میری اتباع کرو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے
میرا دامن غلامی تھامو گے تو تمہیں ہدایت دے دوں گا، تمہیں راہ ہدایت مل جائے گی۔ تو دوسری دعوت بڑی کلیئر ہو گئی کہ ہدایت نبی کی غلامی کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہدایت نبی کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے، حق و ہدایت نبی کی نسبت و تعلق کے بغیر ممکن نہیں۔ جو چاہے کہ نبی کے تعلق کے بغیر ہدایت مل جائے وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو چاہے کہ نور توحید کے بغیر ایمان پروان چڑھ جائے وہ بھی جھوٹا ہے۔ توحید کے بغیر ایمان نہیں ہے اور نسبت رسالت کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ افسوس آج دین کی تبلیغیں ہو رہی ہیں مگر یہ دونوں نور کسی ایک جگہ یکجا نظر نہیں آتے۔ ایک طرف چلے جائیں توحید کی بات ہوگی، اللہ پہ توکل کی بات ہوگی، دعوت کی تبلیغ کی بات ہوگی، اللہ پر یقین کی بات ہوگی، عبادت کی بات ہوگی، اللہ اللہ کا ذکر ہوگا، مگر جس کا ذکر اللہ کرتا ہے صبح و شام اس محبوب کا ذکر نہیں ہوگا۔ ارے ہم وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں کبھی یہ بھی سوچا کہ خود اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ کہنا تو ہمارا ذکر ہے، اللہ اللہ کہنا جس کا ذکر ہے یہ تو ہمارا ذکر ہے۔ اللہ خود کو بھی اللہ 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 کہتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، اللہ خود بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ کرنا تو وہ ذکر ہے جو ہمیں کرنے کو کہا، بولیے ہمیں کرنے کو کہا۔ ارے کوئی ذکر ایسا بھی تو ہوگا جو وہ خود کرتا ہوگا، اس سے پوچھے مولا اللہ اللہ تو ہم کریں تو کیا کرے؟ وہ جواب دیتا ہے میں محمد محمد کیا کروں۔ ہائے 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 محمد محمد، محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی۔ اللہ اللہ کرنا بندوں کا ذکر ہے، محمد محمد کرنا خدا کا ذکر ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ دونوں ذکروں کو جمع کیا جائے، دونوں ذکر جمع کیے جائیں، اللہ اللہ بھی ہو محمد محمد بھی ہو، اللہ کی بھی بات ہو اس کے یار کی بھی بات ہو۔ یہ اللہ کا فضل تحریک منہاج القرآن پر ہے جہاں دونوں باتیں ہوتی ہیں، جہاں اور جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو سننے والا یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی سارے توحید کی شراب پیے بیٹھے ہیں۔ جب حضور کی بات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ سب میں خانہ شراب عشق کے رسالت کے مست بیٹھے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں خانہ تو ایک ہے، ہم نے دو بنا رکھے۔ تو دوسری تلقین قد جاءنی من العلم وما لم یأتک، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کا علم ہی علم حق ہوتا ہے، انبیاء کا علم ہی علم حق ہوتا ہے، اور وہ غیر انبیاء کے پاس بولیے غیر انبیاء کے پاس نہیں ہوتا، وہ صرف دربار نبوت سے ملتا ہے، دربار نبوت سے ملتا ہے۔ اور فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اگر ہدایت اور سیدھی راہ چاہیے تو میری پیروی کر۔ تو ہدایت صرف نبی کی پیروی سے نصیب ہوتی، بولیے ہدایت نبی کی پیروی سے نصیب ہوتی، اور یہ علم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، علم وہی ہے جو دربار نبوت سے ملے۔ ہمارے جیسے عالم کہلانے والے تو ہزاروں پھرتے ہیں، جس کو دیکھیں اس نے بورڈ لگایا ہوا عالم، جس کو دیکھیں اسی نے عالم کا بورڈ، ہمارے جیسے بڑے عالم پھرتے ہیں، مگر آپ کو بتاؤں عالم ہوتا کون ہے؟ بولیے عالم ہوتا کون ہے؟ قارون کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ قارون کے پاس خزانے تھے،
اور آپ کو پتا ہے اس کے خزانوں کی صرف جو چابیاں تھی تالوں کی کئی اونٹوں پر لا دی جاتی. اپنے دور میں اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا. بڑا مال، بڑی دولت، بڑی جائیداد، بڑے خزانے تھے اس کے. قرآن مجید میں ہے کہ اس کے زمانے والے لوگوں نے جب اس کی دولت کو دیکھا، جب اس میں دعا کرتے، قارون کے زمانے کے لوگ کیا کرتے؟ دعا کرتے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش جتنی دولت قارون کو ملی ہمیں بھی مل جاتی. یہ بھی دعائیں ہوتی ہیں. کاش میں لاکھوں پتی بن جاؤں، یہ بھی دعائیں. کاش میں کروڑوں پتی بن جاؤں، کاش میں بھی قارون کی طرح مالدار بن جاؤں، یہ دعائیں کرتے، خواہش کرتے، آرزو کرتے. قرآن مجید نے لوگوں کا حال بیان کیا کہ ایسے لوگ بھی تھے، اور اس کے بعد عالموں کی بات بیان کی. سبحان اللہ. فرمایا قال الذین اوتوا العلم، پھر وہ لوگ جو صاحبان علم تھے، وہ لوگ جو صاحبان علم، جن کو علم عطا ہو گیا تھا، وہ معلوم ہے کیا کہتے؟ وہ کرتے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. جن کو علم نصیب ہو گیا تھا وہ کہتے تباہی ہو تم پر، تم قارون کی دولت مانگتے ہو اور تمہیں یہ خبر نہیں کہ یہ ساری دولت ایک طرف، اور جو آدمی ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے جو اجر اللہ کی بارگاہ میں آخرت کا اجر ہے وہ قارون کی کروڑوں دولتوں سے بھی اعلیٰ ہے. تو علم والوں کی شان قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ دنیا جسے نگاہ میں ہیٹ نظر آئے، مال و دولت کی طلب سے جس کا دل پاک ہو جائے، اور قارون کی مال و دولت کی طلب سے جس کی نگاہ پاک ہو جائے، اور جسے دنیا پر آخرت زیادہ عزیز دکھائی دے اور اللہ کا اجر دنیا کے مال سے زیادہ بہتر دکھائی دے، جس کی نظر ایسی ہو جائے اس کو قرآن نے کہا وہ صاحب علم ہے. اب ہم بھی صاحبان علم پھرتے ہیں، علم کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، اور علم بیچ کر دنیا کماتے، اور علم دنیا کی خاطر لیے پھرتے. آج کیا علم دنیا کی خاطر، علم ایک دھوکہ بن رہا ہے دنیا کمانے کا، فقر دھوکہ بن رہا ہے دنیا کمانے کا، درویشی پیری دھوکہ بن رہا ہے دنیا کمانے کی. خدا جانے ہم نے کوئی چیز چھوڑی بھی ہے جس سے دنیا نہ کما رہے. اور یہ فرمایا گیا کہ جو عالم دین کے ذریعے دنیا کماتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا، اس کا دل مردہ بنا دیا جاتا. جو آخرت کے ذریعے دنیا کماتا ہے، یعنی دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا کا طالب اور حریص ہوتا ہے، عمل آخرت کے ذریعے دنیا کا طالب ہونا. اور اولیاء کرام نے فرمایا، بڑی راز کی بات، فرمایا ہم نے کوئی ایک شخص زندگی میں آج تک نہیں دیکھا جو طالب دنیا ہو اور اس کو حسن آخرت بھی مل گیا ہو، نہیں دیکھا. فرمایا ہم نے ایک شخص زندگی میں نہیں دیکھا جو طالب دنیا ہو اور اس کو آخرت مل گئی ہو، اور اس کے برعکس بڑے دیکھے ہیں جو طالبان آخرت تھے ان کو دنیا مفت میں مل گئی. دنیا کے طالبوں کو آخرت نہیں ملتی، مگر آخرت کے طالبوں کو دنیا دی جاتی ہے. تو اگر دنیا ہی لینی ہے تو اچھے بن کے لے لو، ضرور برا بن کے لینا ہے. اچھا بن کے لینا بھی ہے اور برا بن کے. دنیا کی طلب دل سے نکال دی جائے، دنیا کا حرص اور لالچ یہی ساری خرابی، بدی، فسق، فجور، ظلم اور گناہ کی جڑ ہے. دنیا کا حرص ہر ظلم کی جڑ ہے. اگر دل اس سے پاک ہو گیا تو پورا انسان ہی پاک ہو گیا، پورا انسان پاک ہو گیا. اگر بندہ طالب آخرت ہو جائے تو دنیا اللہ نے بنائی کس کے لیے؟ اپنے لیے یا بندوں کے لیے؟ اس نے کہاں لے جانی ہے؟ اللہ پاک نے کہاں لے جانا ہے دنیا کو؟ بندوں کو ہی دینا ہے. ارے بندے تو طالب آخرت بن، دنیا تیرے قدموں میں ڈال دی جائے گی. تو طالب دنیا بن گیا ہے، تجھے آخرت سے محروم کر لیا گیا ہے. دنیا کی مثال ایک سائے کی مانند ہے، جو سائے کے پیچھے دوڑتا ہے سایہ عمر بھر اس کے ہاتھ میں نہیں آتا. یہ مومن کے لیے ہے. یہ کیا؟ مومن کے لیے، دنیا دار کے لیے نہیں.
جو طالبی دنیا کا ہے دنیا کا نصیب اس کو ملتا ہے، وہ دنیا دار بنتا ہے۔ مومن ہو کر اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرے، ایمان کا دعویٰ کرے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور دنیا کے پیچھے دوڑے تو دنیا سایہ بن کے اس کے آگے آگے دوڑتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے نہ عزت رہتی ہے، ذلیل ہو جاتا ہے بندہ۔ اے مومن، اے اللہ کے بندے، تیری شان یہ ہے کہ تو سائے کی طرف پشت کر لے، سائے کی طرف پشت کر اور سائے کو چھوڑ کے بھاگ جا، تو جدھر جائے گا سایہ تیرے پیچھے پیچھے جائے گا۔ دنیا ذلیل ہو کر اللہ والوں کے پیچھے چلتی ہے اور اللہ والا اگر دنیا کے پیچھے چل پڑے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کی عزت دنیا کی طرف پشت کرنے میں ہے اور دنیا والوں کی عزت اللہ والوں کے پیچھے چلنے میں ہے۔ دنیا مقصود نہیں، ذریعہ ہے، استعمال کا ایک سامان ہے۔ اس سے اللہ نے کبھی منع نہیں فرمایا، منع فرمایا اس کے حرص سے، اس کے حرص سے فرمایا کہ جن کو علم عطا ہوا انہوں نے کہا کہ آخرت کا اجر دنیا سے بہتر ہے، انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ یہ دوسرا سبق، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درس سننے، پہلا درس بولیے درس توحید، اونچا بولیں، مجھے پتا ہے کہ یہ توحید والی آواز دبا دی گئی ہے، مجھے پتا ہے ہمارے بریلوی صاحبان اور سنی صاحبان اور عاشق لوگ اپنے ساتھ اسی پر فتویٰ لگاتے، تو ہمیں تو 12 سال فتوے جھیلتے ہوئے گزر گئے، جھیلتے رہیں گے۔ جیسے دوسروں کا گلا ذکر رسالت میں دب جاتا ہے، آقا کے عشق اور محبت اور ادب کی بات ہو تو ان کی طبیعت میں فرحت نہیں آتی، دل بے چین ہوتا ہے، اسی طرح مجھے پتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں توحید کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو تو ان کی طبیعت میں وہ سرور نہیں آتا جو نعرہ رسالت پر آتا ہے۔ ابھی ذرا نعرہ تکبیر لگائیں 3 مرتبہ اور اللہ اکبر عشق کے ساتھ کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور عشق کے ساتھ کہیں اللہ اللہ اللہ۔ میں یہ کر رہا تھا یہ جس اللہ کے ذکر کی عادت ڈالی ہے نا جی، یہ صرف قال تھا، زبان کا ذکر کیا، میں تو یہ کچھ ہی کروا سکتا تھا نا کہ میرا تو قال بھی ابھی اچھا نہیں، مگر درخواست یہ کرتا ہوں کہ جس کو قال بنایا ہے اب اس کو حال بنا لیں، جس اللہ کا نام زبان پر لے رہے ہیں ہم اسے اب دل میں اتار لیں، اس اللہ کے نام کو روح میں اتار لیں اور پورا من اللہ کے ذکر سے روشن ہو جائے، انسان اللہ کے ذکر میں فنا ہو جائے، بندہ بندہ خدا بن جائے، اس توحید کو حال بنا لو۔ علماء اور اولیاء میں فرق یہی ہے، علماء کی توحید قال ہے، علماء کی توحید قال ہے، یہ اولیاء سامنے ہیں، اولیاء کی توحید حال ہے، اولیاء کی توحید، اور جب جس ولی اور جس بندے کی توحید حال بن جاتی ہے پھر وہ زبان سے جو لفظ بولتا ہے وہ تقدیر خدا ہو جاتی ہے، اس کا قول امر کن بن جاتا ہے، کیونکہ توحید حال جو بن گئی، اب توحید اس کے حال پہ وارد ہو رہی ہے، انوار اتر رہی ہیں، تجلیات اتر رہی ہیں، تجلیات اتر رہی ہیں، اور ایک سمندر ہے توحید کے انوار کا، بندہ اس میں غرق رہتا ہے، وہ انوار توحید کبھی اس سمندر کی موجوں پر چلنے والی کشتی کی طرح اسے اچھال کے اوپر لے جاتی ہے، کبھی موجیں انوار توحید نیچے رہ جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں عبادت اور طاعت کے چپو ہے، وہ طاعت کا چپو چلاتا ہے، وہ عبادت کا چپو چلاتا ہے، اس کا وجود ایک کشتی ہے اور توحید کا سمندر ہے، اس میں وہ کشتی چلائے جا رہا ہے اور موجیں اسے خدا کی
قربت کی منزل کی طرف بلائے جا رہے ہیں۔ لوگوں غر کے توحید ہو جاؤ، غر کے بحرے توحید ہو جاؤ، غر کے بحرے توحید ہو جاؤ، اس نسبت کو پختہ کرو۔ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے سال ہا سال مسجدوں سے، عرسوں میں، جلسوں میں، ہر جگہ توحید کا ذوق چھینا گیا ہے۔ توحید کا ذوق ہم نے بٹوارا کر لیا ہے، توحید ان کے لیے، رسالت ان کے لیے، اس ان اور ان نے تباہ کر دیا اس امت کو، اس ان اور ان نے تباہ کر دیا امت کو، سارا دین ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو توحید ایمان کی اصل ہے اور حب رسالت ایمان کا حسن ہے۔ توحید ایمان کی اصل ہے، حب رسالت ایمان کا حسن ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ درخت ہو اور ہنسی نہ ہو، کوئی چاہتا ہے درخت ہو اور پھل نہ دے، جی تو اصل تو توحید ہے ایمان کی، مگر اس پر شباب آتا ہے حضور کے عشق سے، اس پر جوانی آتی ہے حسن رسول سے، اس پر پھل آتا ہے اتباع رسول اور غلامی رسول سے۔ یہ دو سبق۔ تیسرا، نبی کے علم کی پیروی، اس سے نسبت رسالت پختہ ہوتی۔ اس کے بعد یہ پیروی کیسے ہوگی؟ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اگر چاہتے ہو کہ توحید کا نور اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی نسبت یہ دونوں قائم رہے تو شرط کیا ہے؟ پھر شیطان کو چھوڑ دو۔ شیطان کو فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں رحمان بھی قائم رہے، شیطان بھی قائم رہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے چمن والوں، چمن میں یہ گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ ہم چاہتے ہیں شیطان سے دوستی بھی قائم رہے اور رحمان والا تعلق بھی قائم رہے، اور قرآن کا دو تو اعلان ہے، شیطان کی پوجا چھوڑ دو۔ شیطانی راستوں پر چلنا ہی شیطان کی پرستش۔ اس وقت ہمارا پورا معاشرہ، پورا نظام شیطان کی پرستش پر استوار ہے۔ پورا نظام شیطان ہے، پورا نظام شیطان ہے۔ ہم نے اس شیطانی نظام کو بدلنے کی کوشش کی اس ماحول میں داخل ہو کر، اور 3-4 سال سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس شیطان کے ماحول کے اندر رہ کر یہ شیطان نہیں مرتا، اس پر لعنت بھیجیں، الگ نکلے، الگ ہو کر کہیں کسی وقت اس کو قتل کرنے کا موقع مل جائے تو مل جائے، یہ شیطان اندر رہ کر نہیں مرتا اور پلتا ہے۔ یہ پورا نظام شیطان ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ رسول کے تعلق کو قائم رکھنا ہے، رحمان والا بننا ہے، تو شیطان کا تعلق بولیے توڑ دو، شیطان کا تعلق توڑ دو۔ شیطان کیا ہے؟ شریعت کی راہ کو چھوڑنا۔ آخری آیت اس کے بعد دے کے میں ختم کروں گا۔ شریعت کی راہ کو چھوڑنا، اللہ کے احکام کو چھوڑنا، اللہ کی پیروی، اللہ کی بندگی کو چھوڑنا، نبی کی پیروی کو چھوڑنا، یہ شیطان کی راہیں۔ اور چوتھا سبق دیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے چچا مجھے خوف ہے کہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ تو شرک نہیں چھوڑ رہا۔ فتکون للشیطان ولیا، چونکہ تو اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے لہذا تو شیطان کا ولی بن جائے گا۔ تو ولی کی 2 قسمیں ہو گئی، ولی کی 2 قسمیں ہو گئی۔ اوپر آیت میں 2 نام آئے نا، الشیطان، اور یہ دشمن کس کا ہے؟ الرحمان کا۔ تو فرمایا اگر اللہ کے عذاب میں آ گئے تو تو شیطان کا ولی ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے تو تو رحمان کا ولی ہوگا۔ تو ولی 2 قسموں کے ہو گئے، ایک ولی الرحمان اللہ کا ولی، اور ایک ولی الشیطان، بولیے شیطان کا ولی، اللہ کا دوست اور شیطان کا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو شیطان کے ولی اور دوست ہیں وہ شیطانی مقاصد کے لیے جہاد کرتے ہیں۔
تو جو اللہ کی نافرمانی سے اور شریعت کو چھوڑنے سے اور نبی کی اتباع کو چھوڑنے سے بندہ کس کا ولی بنتا ہے؟ شیطان کا۔ یہاں سے یہ سبق ملا کہ اگر اللہ کی ولایت چاہتے ہو، اللہ کی دوستی چاہتے ہو، اللہ کا تعلق چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں بزرگی چاہتے ہو، روحانیت، تصوف اور سلوک چاہتے ہو، تو وہ نبی کی پیروی اور شریعت کی اتباع سے ملے گا، شریعت چھوڑنے سے نہیں ملے گا۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتے اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کا نہ تعلق کسی ولی سے ہے، نہ ولایت سے ہے، نہ تصوف سے ہے، نہ سلوک سے ہے، نہ نورانیت سے ہے، نہ روحانیت سے ہے، وہ شیطان کے دوست ہے۔ جو نماز نہ پڑھے اور دعویٰ روحانیت اور ولایت کا کرے وہ شیطان ہے۔ جو پیروی شریعت کی نہ کرے اور دعویٰ طریقت اور سلوک اور ولایت کا کرے وہ شیطان ہے۔ جو دین کی پاسداری نہ کرے، دعویٰ ولایت طریقت اور روحانیت کا کرے وہ شیطان ہے۔ کوئی ولایت شریعت کے بغیر نہیں، کوئی طریقت شریعت کے بغیر نہیں، کوئی حقیقت شریعت کے بغیر نہیں، کوئی معرفت شریعت کے بغیر نہیں، کوئی روحانیت شریعت کے بغیر نہیں۔ یہ آج کل جو لوگ درباروں پر ملنگ طرز کی شکل بنا کے بیٹھتے ہیں، یہ کوئی ملنگی نظام، ترک شریعت کا نظام، ترک اتباع نبی کا نظام، یہ سب شیطانی نظام ہے، یہ سب شیطانی نظام ہے۔ اور یا اتباع شریعت سے بنے ہیں، اور ولایت و تصوف اتباع شریعت سے، اتباع شریعت سے۔ ایک روز میں کوئٹہ میں حضور قبلہ پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھا، بڑے عرصے کی بات ہے، بڑے عرصے کی بات ہے۔ اس دن آپ کا جو کاتب تھا، خط لکھنے والا، وہ موجود نہیں تھا۔ ڈاک آئی، حضور چاہتے تھے خط کا جواب بھجوانا، تو حضور تشریف لائے، مجھے فرمانے لگے طاہر آج کوئی ڈاک آیا ہے اور ہمارا کاتب نہیں ہے، تو آپ کچھ ڈاک کا جواب دے دو ہماری طرف سے۔ میں نے اس کے حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا عشاء کے بعد ہم آئے گا۔ رات کو خط اٹھا کر عشاء کے بعد ساری ڈاک حضور لے آئے۔ جس کمرے میں میں ٹھہرا تھا اکیلے بیٹھ گئے میرے ساتھ، اور مجھے فرماتے گئے آپ خط پڑھو، ہم جواب دے گا، آپ لکھ کے بھیجتے جاؤ۔ میں خط پڑھ کے سناتا گیا، حضور جواب دیتے گئے اور میں ارسال کرتا گیا۔ اس میں ایک خط میں لکھا تھا، کسی مرید نے کہا کہ میرے پیر صاحب ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز نہیں پڑھتے اور شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شریعت اور نماز سے اونچا نکل گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک قسم پائی جاتی ہے فقیروں کی، کیا یہ قسم پائی جاتی ہے، میں نماز سے شریعت سے اونچا نکل گیا۔ مولویوں کا کام ہے، ہم معرفت والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں وہ نماز نہیں پڑھتا، شریعت کی پیروی نہیں کرتا، مگر اس نے لکھا کہ کرامتیں بہت ہیں اس کی۔ کیا کرامتیں بہت؟ حضور نے جواب لکھوایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور شریعت کا تارک ہے وہ ولی نہیں، شیطان ہے، اس کی کوئی کرامت نہیں، جادوگری ہے۔ جواب لکھوا دیا۔ دل کی کوئی نماز نہیں ہوتی، جو وہ کہتے ہیں دل کی نماز اللہ کا ذکر ہے، کیا اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا وہ شیطان ہے، اس کی کوئی کرامت نہیں، وہ جادوگری ہے۔ کیا ہے؟ جادوگری ہے۔ اور جو نماز کا اور شریعت کا تارک ہے وہ ہواؤں میں اڑے یا سمندروں پر چلے، وہ شیطان ہے، اس کا کوئی تعلق ولایت سے نہیں۔ ایک شخص ادھر جنگ میں ہمارے قریب ایک گاؤں میں پیر صاحب آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا مریدوں کو بھیج دیتے اور خود نہ پڑھتے، اور مشہور یہ کر رکھا تھا مریدوں کو کہ میں 5 نمازیں مدینہ پاک مسجد نبی میں جا پڑھتا ہوں۔ 5 نمازیں پیر صاحب روحانی طور پہ مسجد نبی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ پیر صاحب یہ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ ان کو 15 دن کھانا دینا بند کر دو۔ 15 دن صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا ہرگز نہ دیں۔ پیسے ان کو 1000-2000 روپے پکڑا دیں، دروازہ لاک کر دیں۔ وہ آپ سے کھانا مانگیں گے 1 دن 2 دن بعد، انہوں نے کہتے روزانہ 5 مرتبہ مدینہ پاک تو جاتے ہیں نماز پڑھنے، تو مدینہ پاک کے ہوٹل سے کھانا بھی کھاتے آئیے، اس سے بڑی برکت والا کھانا کیا ہے؟ اس کے بعد پیر صاحب بھاگ گئے پھر ادھر کرو۔ ان کو کیا جانی من العلم،
ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہاں علم شریعت آ گیا ہے، اتباع والا علم آ گیا ہے، اب بھاگ گئے۔ جب تک شیطان کا ڈیرا تھا اس نے جال سازی بنا رکھی۔ ایسے لوگ بھوت اور شیطان ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان سے دعائیں کروانا، ان سے تعویذ لینا، ان سے کسی قسم کے وظائف لینا، یہ سب حرام ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ حق حضور علیہ السلام کی شریعت میں ہے اور شریعت محمدی سے اونچا کوئی نہیں۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے زیادہ باکرامت اولیاء کی کائنات میں کوئی نہیں ہوا، جنگلوں میں آپ ریاضت اور مجاہدہ میں مصروف تھے، شیطان ایک روشنی کی طرح چمکا، شیطان ایک روشنی کی طرح بادل میں سے چمکا، ایک روشنی ہوئی اور وہ شیطانی روشنی تھی۔ اس میں سے شیطان نے آواز دی، کہا اے میرے بندے عبد القادر ماگم، تو نے اتنی ریاضت اور عبادت کی ہے اور میں نے تمہیں ولایت کا اتنا اونچا مقام دیا ہے، اب بے شک نماز اور عبادت ترک کر دے، تیرا درجہ اس سے اونچا میں نے معاف کر دیا تم پر شریعت۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان دفع ہو جا، شریعت محمدی کسی پر معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ نماز کعبہ قوسین کا تحفہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات مقام کعبہ قوسین سے لے کے آئے ہیں۔ کوئی بدبخت کعبہ قوسین سے اونچے درجے کا دعویٰ کرے گا تو نماز معاف ہوگی، یہ تو کعبہ قوسین سے آقا لے کے آئے ہیں۔ کائنات میں کسی پر معاف، شریعت کسی پر معاف نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو شیطان پھر انسانی شکل میں سامنے آ گیا، انسانی شکل میں، اور کہنے لگا عبد القادر مبارک ہو، میں نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے بہت بڑا حملہ کیا تھا مگر تو اپنے علم کے زور سے بچ گیا، تمہیں مبارک ہو۔ آپ نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان تیرا دوسرا حملہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہے، میں علم کے زور سے نہیں اللہ کے فضل اور مدد سے بچ گیا۔ یہ گھمنڈ آ جانا، یہ گھمنڈ آ جانا کہ میں علم کے زور سے بچ گیا، یہ بھی شیطنت ہے، گھمنڈ بھی شیطنت ہے۔ اور بندگی کیا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے مولا کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کے احوال کی اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔